الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیا کرے، یعنی کلام اللہ شریف کی ساتھ میں پردہ کا حکم نازل ہوا گے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے، اس آیت سے بھی پردہ کے جانب اشارہ گئے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رکھی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پشتی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے لگے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بننے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھاندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شارع عام میں بدنام و رسوا کرنے کی ان تک کوشش کی گئی، اسے شمع محفل میں بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے، ان کی صرف ایک ہی صلاح تھی کہ پردے کے غریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے، عورت کو بے لغام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے غل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزوئی پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا۔ مسلمان عورتوں نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستی اور بیابانوں میں برائیاں کی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرے بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح سے بدنام کرنا ان کا شعار بن چکا ہے۔ مگر افسوس سے افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے گئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے گئے، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار گئے، خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقات اس میں زیادہ مبتلا گئے، وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ گئے اور انہی کی دوش بدوش چل لگی ہے۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گئے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا گئے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہ رگا ہوں، زباں میری بات ان کی۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرے بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح اگر محترم دوستو آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے،
دنیا کو دیا پیغام سکو، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ محترم حضرات اور مسند حکمیت پر جلوہ افروز حکم صاحبان، آج کے اس مسابقے میں احقر کا جو عنوان ہے وہ سیرت ختم الرسل ہے۔ حضرات، ختم الرسل کے جتنے بھی کمالات و محاسن ہے، ختم الرسل کی جتنی بھی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور اردو عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں ہوا جو ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کر سکے۔ حضرات، کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا، یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو آنے کے لیے آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو میرے نبی کی شان ہے۔ سامعین مکرم، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک میرے پیغمبر کی سیرت کے اتھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن جس نے بھی کوشش کی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے، ابو بکر نے میرے پیغمبر کی سیرت کے اتھا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، اگر عمر نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، اگر عثمان نے غوطہ لگایا تو ذوالنورین ہو گیا، اگر علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار بن گیا۔ محترم حضرات، میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی۔ آج میں اس کے ضمن میں کچھ گفتگو کروں، ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، مدبر، محقق نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ کہ خدا عرش پر نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں آج آپ حضرات کو نبی کی وہ شان سناؤ جو خدا نے عرش پر کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر نبی کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔